بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ماں کی پکار۔ برنارڈ شاہ کا کہنا تھا کہ تم اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ جب ایک عیسائی بھی اس بات کو سمجھتا تھا کہ قوموں کی اصلاح ماؤں کی تربیت کی بغیر نہیں ہو سکتی، تو پھر ایک مسلمان ماں کیوں اس بات کو بھول گئی ہے کہ خدا نے بچے کی پہلی تربیت کا پیدائش سے 7 سال کا عرصہ ماں کے ذمے قرار دیا۔ پر افسوس کہ یہی 7 سال ماں صرف اپنے شوق، اپنے کیریئر اور اپنی خود غرضی کی خاطر اپنے بچوں کو کنڈرگارٹن یا مائیوں اور دائیوں کے سپرد کر کے معاشرے کے لیے ایسے ناسور پیدا کرتی ہے جو بڑے ہو کر معاشرے کو برباد کر دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے قانون کے مطابق نیکی اور بدی نے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور شیطان نے تو ورگلانا ہی ہے، لیکن خدا نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ کبھی تیرے پیچھے نہیں آئیں گے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ 80 لوگ شیطان کے ساتھ ہیں، جبکہ 20% صرف ایسے ہیں جو نیکی کرتے ہیں، اور جو نیکی کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں انہیں بھی شیطانی دماغ والے چلنے نہیں دیتے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں تو حضرت حاجرہ کی قربانی یاد آتی ہے۔ ان کی دعاؤں اور ان کی قربانی کو اللہ نے شاعر حج بنا دیا اور ان کی امت میں سے ایک ایسا انسان اور ایسا رسول پیدا کیا جو اکمل انسان بنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرعون کی قوم کو آزاد کرانے کے لیے حضرت آسیہ کے ذریعے حضرت موسیٰ کی حفاظت اور پرورش کروائی اور انہیں اس زمانے کی بہترین قوم بنا دیا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی ایک ماں نے قربانی دی تو حضرت مریم پیدا ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے ذریعے اپنے دین کو اس زمانے میں لوگوں کی اصلاح کے لیے پھیلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اتنا علم دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا دین عائشہ سے سیکھو۔ حضرت رابعہ بصری جیسی توکل اللہ خاتون ہمیں کسی اور مذہب اور کسی اور زمانے میں نظر نہیں آتی۔ اگر ہم کسی بھی ملک کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے اس کی ماں کی تربیت ہوگی، اور ہر برے آدمی کے پیچھے بھی اس کی ماں ہی کی تربیت کا اثر نظر آتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی جو کہ 11ویں صدی کے مجدد تھے، وہ اپنے ماں کے فرما بردار تھے۔ ان کی ماں نے کہا تھا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، اور ان کے اسی سچ کی بنا پر ایک بہت بڑا ڈاکو سیدھے رستے پہ آ گیا۔ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو بھی اتنا بڑا جج بنانے میں صرف ان کی والدہ کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا اور صرف اپنے خدا پہ بھروسہ رکھا، اپنے 3 بچے قربان کیے اور صبر و شکر سے اس کی رضا پہ راضی رہیں، اور آخر خدا نے اسے ظفر اللہ سے نوازا جس نے دنیا میں ایک بڑا نام کمایا۔ اسی طرح ڈاکٹر عبدالسلام بھی اپنے والدین کے فرما بردار تھے، اور یہ بات لازم و ملزوم ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو والدین کی اطاعت سب سے ضروری ہے، اور اس کے بعد دعاؤں کا خانہ بھی خالی نہیں چھوڑنا۔ خدا پہ توکل ہوگا تو اس سے پیار ہوگا تو زندگی کی ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ اتنی تمہید اس لیے ہے کہ ایک ماں اپنی جیسی دوسری ماؤں سے یہ گزارش کر رہی ہے کہ خدا نے تمہیں بڑے رتبے سے نوازا ہے، تمہارے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، اب یہ تم پر لازم آتا ہے کہ تم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے انہیں جنت کا وارث بناتی ہو، یا بری تربیت کر کے انہیں دوزخ کا ایندھن۔ بعض ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت غصے میں رہتی ہیں اور اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی ہیں، حالانکہ بچہ تو پیار کا ہوتا ہے، پیار کے ساتھ ان سے بڑی سے بڑی بات بھی منوائی جا سکتی ہے۔ جو ماں نمازوں کی پابند ہوگی، قرآن پاک خود بھی پڑھے گی اور بچوں کو پڑھائے گی، اپنی اخلاق کی بہادریوں کی قابلیت کی باتیں اپنے بچوں کو بتائے گی، تو ظاہر ہے اس کا ان پر اچھا اثر پڑے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ اور موبائل نے بچوں کی تربیت پر برا اثر ڈالا ہے، لیکن اگر ایک ماں دعاؤں سے کام لیتے ہوئے عقل مندی کے ساتھ اس بات کا جائزہ لیتی رہے کہ اس کی اولاد اس کے ذریعے کچھ غلط طرف نہیں جا رہی اور صرف انٹرنیٹ اور پڑھائی اور علم میں اضافے کے لیے ہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو اس کے استعمال کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ نیکی اور بدی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اس لیے الیکٹرانک میڈیا کی بدی کو کبھی اس کی خوبی پہ غالب نہ آنا دیا جائے۔ آج ایک ماں کھیتوں میں کام کرتی ہے، بھٹے کی اینٹیں بناتی ہے، اپنے بچوں کے لیے چلچلاتی دھوپ میں آئس کریم بھی بیچتی ہے، چائے برگر اور بریانی کے سٹال لگاتی ہے، گھروں میں جھاڑو پونچھا کرتی ہے اور کپڑے بھی سیتی ہے۔ ڈاکٹر، نرس، ٹیچر، پائلٹ، ایئر ہوسٹس، بزنس وومن، انجینئر، عزت، غرض یہ کہ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جہاں یہ ماں اپنے بچوں اور گھر کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ ذمہ داریاں نہیں نبھاتی۔ لیکن افسوس کہ پھر بھی معاشرہ گراوٹ کا شکار ہے، شاید اس لیے کہ اس نے اللہ توکل اور دعا کرنی چھوڑ دی ہے۔ تربیت اور دنیاوی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا کی بھی بہت ضرورت ہے۔ جب تک تدبیر کے ساتھ خدا کا فضل نہیں ہوگا تو کامیابی کیسے جنم لے گی؟ آخر میں آپ کو شعری رنگ میں چند دعائیں بتاتی ہوں۔
جن کا اگر آپ ہر وقت اپنی زندگی میں ان کو پڑھتی رہیں تو یہ اولاد پہ اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ نجات ان کو عطا کر گندگی سے، برات ان کو عطا کر بندگی سے، رہے خوشحال اور فرخندگی سے، بچانا اے خدا بد زندگی سے، وہ ہوں میری طرح دین کے منادی، فسبحان الذی اقصل اعادی۔ آیا کر ان کی پیشانی پہ اقبال، نہ آوے ان کے گھر تک روب دجال، بچانا ان کو ہر غم سے بہرحال، نہ ہوں وہ دکھ میں اور رنجوں میں پامال۔ یہی امید ہے دل نے بتا دی، فسبحان الذی اقصل اعادی۔ دعا کرتا ہوں اے یا میرے یگانہ، نہ آوے ان پہ رنجوں کا زمانہ، نہ چھوڑیں وہ تیرا یہ آستانہ، میرے مولا انہیں ہر دم بچانا۔ یہی امید ہے اے میرے ہادی، فسبحان الذی اقصل اعادی۔ نہ دیکھیں وہ زمانہ بے کسی کا، مصیبت کا علم کا بے بسی کا، یہ ہو میں دیکھ لوں تقویٰ سبھی کا، جب آوے وقت میری واپسی کا، بشارت تو نے پہلے سے سنا دی، فسبحان الذی اقصل اعادی۔ آمین یا رب العالمین۔